بہت پہلے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا جس کا نام علاءالدین تھا۔ اس کی ماں ایک سلائی کرنے والی تھی اور دن رات محنت کر کے اپنے بیٹے کی پرورش کرتی تھی۔ علاءالدین ایک شرارتی اور لاپرواہ لڑکا تھا جو زیادہ تر وقت کھیلنے میں گزارتا تھا۔ اس کی ماں اسے کئی مرتبہ کام پر جانے کے لیے کہتی، مگر علاءالدین کی نافرمانی اس کی عادت بن چکی تھی۔ ایک دن شہر میں ایک عجیب و غریب شخص آیا جو اپنے آپ کو علاءالدین کا چچا کہتا تھا۔ دراصل وہ ایک جادوگر تھا جو افریقہ سے آیا تھا اور علاءالدین کے چراغ کی تلاش میں تھا۔ اس نے علاءالدین اور اس کی ماں کو تحائف دیے اور علاءالدین کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے راضی کیا۔ علاءالدین کو کچھ شک تو ہوا، مگر اس نے اپنے نئے چچا کی بات مان لی۔ جادوگر علاءالدین کو ایک دور دراز جنگل میں لے گیا جہاں ایک پراسرار غار تھا۔ اس نے علاءالدین سے کہا، یہاں ایک چراغ ہے جو تمہارے مقدر کو بدل سکتا ہے، اندر جاؤ اور چراغ لے آؤ۔ علاءالدین نے جب اندر قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ غار کی دیواریں جواہرات سے جگمگا رہی ہیں۔ وہ جواہرات کو چھوڑ کر چراغ کی تلاش میں لگ گیا۔ علاءالدین نے چراغ کو حاصل کر لیا، مگر جادوگر نے اسے غار سے باہر نکالنے کی بجائے اسے اندر ہی چھوڑ دیا اور غار کو بند کر دیا۔ علاءالدین نے جادوگر کی چال کو سمجھ لیا۔ وہ غار میں پھنس گیا اور مدد کی امید ختم ہو گئی۔ علاءالدین نے چراغ کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے چراغ کو رگڑا، ایک دیو نمودار ہوا اور بولا، میں اس چراغ کا جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں، جو حکم دیں گے وہ پورا کروں گا۔ علاءالدین نے پہلے تو حیرت سے دیو کو دیکھا، پھر سوچا کہ یہ جن اسے غار سے باہر نکال سکتا ہے۔ علاءالدین نے جن سے کہا کہ اسے اور چراغ کو باہر نکال دے۔ باہر آ کر علاءالدین نے جن سے کہا کہ اسے ایک شاندار محل بنا کر دے اور وہ اپنے ماں کے ساتھ اس محل میں رہنے لگا۔ علاءالدین کی دولت اور شہرت نے اسے شہر کا معزز شخص بنا دیا۔ اس کی شرافت اور سخاوت کے چرچے دور دور تک پہنچ گئے۔ ایک دن علاءالدین نے شہر کی شہزادی بدور کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر مر مٹا۔ اس نے اپنی ماں کو شہزادی کے محل میں بھیجا تاکہ اس کا رشتہ مانگ سکے۔ ابتدا میں بادشاہ نے انکار کر دیا، مگر علاءالدین کی دولت اور محل کو دیکھ کر وہ راضی ہو گیا اور علاءالدین اور شہزادی کی شادی ہو گئی۔ جب جادوگر نے سنا کہ علاءالدین زندہ ہے اور ایک عظیم الشان محل میں رہتا ہے تو وہ بہت غصے میں آیا۔ اس نے دوبارہ شہر کا رخ کیا اور اس بار ایک بوڑھی عورت کا روپ دھار لیا۔ وہ علاءالدین کے محل کے پاس پہنچی اور چراغ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ شہزادی نے سادہ دل سے چراغ دے دیا۔ جادوگر نے فوری طور پر چراغ رگڑ کر جن کو بلایا اور محل کو علاءالدین سمیت افریقہ لے جانے کا حکم دیا۔ علاءالدین نے اپنے عقل و دانش کا استعمال کیا اور جادوگر کی چالاکیوں کا مقابلہ کیا۔ اس نے جادوگر کو شکست دی اور چراغ کو دوبارہ حاصل کیا، جن کی مدد سے وہ دوبارہ اپنے شہر واپس آیا اور محل کو اس کی اصلی حالت میں بحال کیا۔ علاءالدین نے اپنی شہزادی کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنا شروع کی۔ اس نے شہر کے لوگوں کی مدد کی اور ایک عادل اور مہربان حکمران کے طور پر جانا جانے لگا۔ جادوئی چراغ اس کے پاس محفوظ رہا اور اس نے اسے ہمیشہ نیک کاموں کے لیے استعمال کیا۔ اس طرح علاءالدین کی کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی اور سچائی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہیں اور عقل و دانش سے ہر مشکل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔